آئین تو ہو گیا ختم. آخر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ 3 جج ہی کیوں؟ اندازہ کریں کہ جب ایران میں انٹرنیٹ بند ہوا تو سیٹلائٹ کے ذریعے امریکہ نے انٹرنیٹ دینا شروع کر دیا. تو پھر وہ کیا چاہتے تھے؟ آج اگر کشمیر سے ہم اور افغانستان سے اور دیگر جگہوں سے ہندوستان کے بارڈر سے اگر ہم اپنی فوج کو ہٹا لیں تو کتنی دیر لگے گی دشمن کو آنے میں؟ فیصلہ آپ کا ہے. 18-19 کی بچیاں بیوہ ہو گئی، سر پہ سفید دوپٹہ آ گیا اور ہاتھوں کی مہندی ابھی تک لال ہے، اس کے اندر ان کا خون بھی شامل ہے. جی میں پارٹ 2 میں ایک آخری سوال عبداللہ گل صاحب سے کروں گی. یہ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، ابھی ایک الیکشن نہیں ہو رہے جو کہ آئین کے مطابق 3 مہینوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی لابی چل رہی ہے کہ ٹیکر گورنمنٹس ہیں، 3 مہینے پورے ہو چکے ہیں. تو اس میں کیا کہیں پر ISI، پاک آرمی یا اداروں کا ہاتھ ہے کہ وہ الیکشنز نہیں ہونے دے رہے، یا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہی چاہتی ہے کہ الیکشنز نہ ہوں، ڈیلے ہوں اور ہم اپنی مدت پوری کریں؟ دیکھیں اس کا سارا حل جو ہے نا، یہ جو شرح دستور کے اوپر جو رویے بنائے گئے ہیں، اس سارے کا حل بھی شرح دستور میں ہے. بالکل. اور عدالت کے اندر ہے. اگر ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں 3 ججوں پہ اعتبار نہیں ہے، ایک کہتی ہے ہمیں باقی کے اوپر اعتبار نہیں ہے، تو کیا حرج ہے کہ فل کورٹ بن جائے؟ فل کورٹ بن جائے گا تو کوئی دن کو رات تو نہیں کہہ سکتا نا. بالکل. شواہد کی بنیاد پہ. آخر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ 3 جج ہی کیوں؟ بالکل. ہر جگہ یہی 3 جج ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی جب عمران خان صاحب کو ضمانت ملی، اس دن مزے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست ہی نہیں فائل کی تھی، درخواست فائل نہیں کی تھی اور ضمانت مل گئی. یہ بھی ایک اپنی قسم کا انوکھا ہی پاکستان میں واقعہ ہوا ہے. اور یہ بھی کہ آئندہ بھی آپ کے اوپر کوئی جو ہے وہ مقدمہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کورٹ پریمیسز میں انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں، لیکن ساتھ ہی پولیس کو گرفتار کرنا چاہیے، رینجرز گرفتار نہیں کر سکتے. بالکل درست ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. غلط اقدام ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں نہیں ہوا. دیکھیں نا، یہ اس کے اندر وہ ایک کمال یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر اگلے دن جب وہ جاتے ہیں پھر درخواست دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ اس کو پہلے منظور کر چکی ہے. اب مستقبل کہ آپ یہاں سے نکل کے باہر جاتی ہیں، خدا نہ خواستہ کسی سے گاڑی آپ کی ٹکراتی ہے، آپ اس کو مار دیتی ہیں، تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے اوپر پھر کوئی مقدمہ نہیں، مطلب آپ کے اوپر یہ بھی مقدمہ نہیں ہو سکتا. بھائی آج تک کے تو آپ دے سکتے ہیں، مستقبل کا آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ ہے بات جو سمجھنے والی بات ہے. دیکھیں تو اس کا حل آسان ہے، یہ اگر کرنا چاہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ ادارے اس کے پیچھے الیکشن نہیں، آئین تو ہو گیا ختم. یہ تو آپ سیدھی سی بات ہے. 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوئے، آپ نے دیکھ لیا، آج 18 مئی آ چکی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ٹیکر حکومتیں، تو ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ آئینی طور پر جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن آئین کی ہم بہت بات کرتے ہیں، قانون کی بڑی ہم پابندی کرتے ہیں. اسی آئین میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ بھی رکھی ہوئی ہے. اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہو اور سود کا کاروبار ہو، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہے؟ تو کیا یہ قانون کی پابندی نہیں ہے؟ بالکل ہے کہ نہیں ہے؟ آئین میں ہی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 227 میں کہ قرآن اور سنت بالادست قانون ہوگا. ہے نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر کیا آئین کو پامال نہیں کیا گیا؟ بالکل کیا گیا. رات کے 2 بجے ہیں، ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یا دن کے 2 بجے ہیں، ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہسپتال جو ہے وہ وہاں سے چند لمحوں کے دور ہے، لیکن لال سگنل ہے. میں لال سگنل پہ کھڑا ہوں یا توڑ دوں؟ بتائیے. لال سگنل پہ کھڑا ہو کے ویٹ کرنا چاہیے. میں ویٹ کروں گا کہ اگلے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، میں اس کی جان بچاؤں گا یا لال سگنل کے سبز ہونے کا انتظار کروں گا؟ آپ سگنل توڑ دیں گے، جان سگنل توڑ دوں گا. آئین پاکستان کے لیے ہے، پاکستان آئین کے لیے نہیں ہے. آئین کو قربان اگر ہمیں 10 دفعہ کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے. پاکستان کو اس کے اوپر قربان نہیں کیا جا سکتا، سیدھی سی بات ہے. اگر آئین حرف آخر ہوتا، پہلی بات ہے کہ حرف آخر صرف اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، بالکل، جس کو ہم قرآن مجید فرقان حمید جانتے ہیں. اب اس کے اندر تو کوئی جو ہے وہ آپ کمی نہیں کر سکتے. لیکن اب آئین جو ہے وہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بالکل حرف آخر تھا تو اس میں ترامیم کیسے ہو گئیں؟
اس کا مطلب ہے ہمیشہ دیر از اے روم فار اٹ، اس میں گنجائش ہے ترمیم کی، یعنی کہ یہ جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے۔ جب آئین بنا تھا سوشل میڈیا تھا نہیں تھا، تو سوشل میڈیا کے قوانین تھے اس میں، تو پھر کہیں گے نہیں۔ اگر فرض کریں کل کو جہاز ہی ختم ہو جائیں اور لوگ جو ہے وہ کوئی بٹن دبائیں اور یہاں سے دوسرے ملک منتقل ہو جائیں، وہ جس طرح ہم سٹار ٹریک فلموں میں دیکھتے تھے، بیم اپ اینڈ بیم ڈاؤن، تو پھر اس کا آئین میں کوئی ذکر ہوگا؟ تو پھر آئین میں تو ذکر کوئی نہیں تھا۔ حالات و واقعات جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک طاقت بن کے ابھرا ہے، یہ مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایران کے اندر کیا ہوا، اندازہ کریں کہ جب ایران میں انٹرنیٹ بند ہوا تو سیٹلائٹ کے ذریعے امریکہ نے انٹرنیٹ دینا شروع کر دیا۔ تو پھر وہ کیا چاہتے تھے؟ ترکیہ میں کیا ہوا؟ کیا ترکیہ کا ماڈل ریپیٹ نہیں ہو رہا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس ایک بہت بڑا موقع تھا۔ ترکیہ میں تو صدر طیب اردگان جو ہیں ان کے پاس ایک شہر کے وہ میئر تھے، بالکل انہوں نے اس شہر کے میئر سے اپنے آپ کو مقام بنایا۔ آپ کے پاس تو حکومت تھی KPK کی، آپ نے اس کو ایسا ماڈل بنانا تھا کہ دنیا دیکھتی اور اشش کرتی۔ ترکیہ میں جب وہ گئے تو وہ صدر طیب اردگان جو تھے وہ قرضہ لینے والے ممالک میں تھے، بالکل، اور جب وہ وہاں سے جب انہوں نے عروج حاصل کیا تو وہ قرضہ دینے والے ممالک میں شامل ہو گئے۔ یہ بات تھی۔ سر ہمارے بھی آئے دن کبھی مہنگائی، ہر چیز اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے، IMF کے ساتھ معاملات، کبھی ہمارے چیف صاحب بھی جاتے ہیں تو ہمارے جو ابھی ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے سیاستدان بتاتے ہیں کہ جی بھیک مانگنے گئے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاک آرمی کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا، اس کا مجھے بھی دلی طور پر دکھ ہے۔ اور میں تو اکثر آپ کی ویڈیوز دیکھتی رہتی جس میں آپ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ عشق ہے، جذبہ ہے، جنون ہے، تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کو پیغام دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم بھیک مانگنے گئے تھے تو عمران خان صاحب جب جاتے تھے تو وہ قرضہ دینے جاتے تھے؟ مجھے یہ بتائیں، وہ بھی نہیں پتہ چلے کہ وہ قرضہ دینے انہوں نے تو جا کہا تھا کہ میں گردن کٹوا دوں گا، قرضہ نہیں لوں گا، IMF پھانسی چڑھ جانا تھا، جی میں مر جاؤں گا پر قرضہ نہیں لوں گا، جی ایسے ہی۔ یہ نہیں، بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی باتیں ایک مدبر شخص کو، ایک وزیر اعظم کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہیں مشکلات ہیں معاشی، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ معاشی مشکلات کے اندر ہمارے سیاستدانوں کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ یہی پاکستان تھا پہلے 15 سال کے اندر، پہلے 15 سال میں 1962 میں اس نے جرمنی کو کروڑوں ڈالر قرضہ دیا تھا، ایوب صاحب کے دور میں۔ 1974 کے اندر تک ہم پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اس کے باوجود ہم جو ہے وہ ایشین اکنامک ٹائیگر تھے۔ ہماری معیشت جاپان، چین، بھارت اور جنوبی کوریا سے بہتر تھی۔ کمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت وہ تو سر کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے، بنا تنخواہ کے کام کرتے۔ ارے کون چھوڑتا ہے، کیا بات کرتے ہیں، چھوڑے نہ ان باتوں کو، بہت ساری باتیں ہیں۔ ابھی وہ جو بھرم تھا کرپشن کا کہ جی وہ نہیں ہے، وہ بھی اب آ گیا سامنے۔ اس کو تو کل میں سن رہا تھا ٹی وی پہ، وہ لوگ جو بہت ہی زیادہ سپورٹر ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ جو شواہد، جو نیب کا کیس اتنا مضبوط ہے اور اس میں اتنے ٹھوس شواہد ہیں، وہ ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ وقت بتائے گا۔ بہرحال اگر کوئی آدمی بے قصور ہے تو عدالت بے قصور کو قصوروار نہیں قرار دیتی، اور اگر کوئی قصوروار نہیں ہے تو پھر اس کو بے قصور نہیں قرار۔ تو مطلب مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں میں یہی کہوں گا، افواج پاکستان جو ہے وہ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری ایک گارنٹی ہے، ہماری آزادی، ہماری خود مختاری، ہماری سالمیت، ہماری بقا کی۔ اور یہ جتنے سیاستدان ہیں ان کے کتنے بچے جو ہیں وہ سرحد کے اوپر جا کے دفاع کر رہے ہیں، ان کے کتنے بچے دہشت گردی کی جنگ میں جا کے دہشت گردوں سے ٹکرائے ہیں، اور ان میں سے کتنوں نے اپنے گھر جو ہے وہ یونیورسٹی، کالج، یتیم خانوں، اسکولوں کے لیے جو ہے وہ وقف کیے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کا جواب کم از کم عوام کے پاس ضرور ہے، سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آج اگر کشمیر سے ہم اور افغانستان سے اور دیگر جگہوں سے، ہندوستان کے بارڈر سے اگر ہم اپنی فوج کو ہٹا لیں تو کتنی دیر لگے گی دشمن کو آنے میں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ اسی طریقے سے آج دہشت گردوں کے خلاف کون سی پولیٹیکل پارٹی کا جو ونگ ہے وہ لڑ رہا ہے، یا پھر افواج پاکستان؟ روزانہ
शहीद हो रहे हैं, जाते घर से वर्दी पहन के हैं, वापसी पे खाली वर्दी गोलियों से छलनी, खून से शराबोर वापस आती है। बच्चा बाद में होता है और वालिद पहले शहीद हो जाता है। अभी शादी हुए, और मैं ऐसे कईयों को जानता हूँ जो अभी शादी हुए, उनकी हाथों की मेहंदी सूखी नहीं है और शहादत जो है उसकी नवीद सुना दी गई है। घर में वो औरतें अभी 18-19 की बच्चियां बेवा हो गई, सर पे सफ़ेद दुपट्टा आ गया और हाथों की मेहंदी अभी तक लाल है, उसके अंदर उनका खून भी शामिल है। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की और बात करते करते, आर्मी की बात करते करते खुद आप दीदा हो गए। उनका सही कहना है कि 18-19 साल की बच्चियां जब उनके सरों पे सफ़ेद दुपट्टे आते हैं और हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं पड़ता, तो फिर सरहदों पर जाकर उन्हीं के भाई, उन्हीं के शौहर हमारी हिफाजत करते हैं। अगर आज हम सुकून की नींद सोते हैं तो इसके पीछे वर्दी है। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। वर्दी वालों का हम कहाँ कहाँ पर एहसान जो है उसको माने, कहाँ कहाँ पर हम कितने एहसान फरामोश हैं कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई हालत आती है, चाहे ज़लज़ला हो, चाहे सैलाब हो, कोई भी सूरत हाल इस तरह की हंगामी सूरत हाल हो, तो पाक आर्मी के जो जवान हैं वो हर हाल में पाकिस्तानी जो आवाम है उसकी खिदमत करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।